بروفین کے نقصان یا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، بروفین اصل میں ہے کیا، یہ کیا کرتی ہے۔ بروفین ان کی پیداوار کم کر دیتی ہے۔ یہ 3 بڑے کام کرتی ہے، کس کو لینی چاہیے اور کس کو نہیں۔ سوزش کم کرنا یہ بروفین کا خاص پوائنٹ ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دوا پر جو تقریباً ہر گھر کی دراز میں مل جاتی ہے، آئبوپروفین یعنی کہ بروفین۔ کبھی سر درد، کبھی دانت کا درد، کبھی بخار، کبھی جسم ٹوٹ رہا ہو تو فوراً ہی کوئی کہتا ہے بروفین لے لو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بروفین اصل میں ہے کیا، یہ کیا کرتی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، نقصان یا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ کس کو لینی چاہیے اور کس کو نہیں۔ آج اسی کو آسان زبان میں بغیر گھمائے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ بروفین کیا ہے۔ بروفین کا اصل نام آئبوپروفین ہے۔ یہ ایک کلاس کی دوا ہے جسے NSAID یعنی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں تو درد کش یا درد کم کرنے والی دوا، یعنی یہ درد کم کرتی ہے، بخار کم کرتی ہے، سوزش یا ورم جسے انفلیمیشن بھی کہا جاتا ہے اسے کم کرتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں بروفین صرف درد پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ یہ جلن اور سوزش کی جڑ پر بھی ہاتھ ڈالتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بروفین یہ سب کام کیسے کرتی ہے؟ اصل میں ہمارے جسم میں درد اور سوزش کے وقت کچھ کیمیکلز بنتے ہیں، بروفین ان کی پیداوار کم کر دیتی ہے، تو درد، بخار اور سوزش کم ہو جاتی ہے۔ بروفین کیوں استعمال ہوتی ہے؟ سب سے عام سوال۔ عام طور پر بروفین ان حالات میں دی جاتی ہے جیسے کہ سر درد، دانت کا درد، جسم کا درد اور پٹھوں کا درد، کمر کا درد، موچ، چوٹ، سوجن وغیرہ، یا پھر جوڑوں کا درد اور بعض اقسام کی گٹھیا یعنی کہ آرتھرائٹس، ڈسمینوریا یعنی پیریڈز یا حیض کا درد، خاص طور پر جب بخار کے ساتھ جسم میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہو رہی ہو۔ یہاں ایک سادہ سا اصول یاد رکھیں، اگر مسئلہ درد اور سوزش والا ہے تو بروفین اکثر مفید رہتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ بروفین کیا کرتی ہے۔ یہ 3 بڑے کام کرتی ہے۔ یہ درد کش ہے یعنی درد کی شدت کم کرتی ہے، کچھ لوگوں میں اس کا اثر جلدی جبکہ کچھ میں آہستہ ہوتا ہے۔ اینٹی پائریٹک ہے یعنی بخار کو کم کرتی ہے، بخار کی وجہ سے جسم کا ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہو تو اسے نیچے لانے میں مدد دیتی ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری یعنی کہ سوزش کم کرنا یہ بروفین کا خاص پوائنٹ ہے۔ پیر سوج گیا ہو، دانت میں سوجن ہے، گلے یا کان کی سوزش کے ساتھ درد ہے تو سوزش کم ہونے سے درد خود بخود کم ہوتا ہے۔ اس کے فوائد کیا کیا ہیں؟ اب بات کرتے ہیں کہ بروفین کے عملی فائدے کیا ہیں۔ یہ درد اور سوزش دونوں پر اثر کرتی ہے۔ بخار کے ساتھ جسم میں درد ہو تو اکثر بہتر آرام دیتی ہے۔ کچھ کیسز میں یہ پیراسیٹامول کے مقابلے میں سوزش پر زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ عام طور پر مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے، لیکن دستیاب ہونے کا مقصد ہر کسی کے لیے محفوظ ہونا ہرگز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات پر کہ بروفین کے نقصان یا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ بروفین جتنی عام ہے اتنی ہی لاپرواہی کے ساتھ استعمال بھی ہوتی ہے، اور مسئلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے معدے اور آنتوں کے مسائل، تیزابیت، جلن، متلی، معدے کا السر، بعض صورتوں میں خون کی الٹی یا کالا پخانہ بھی آتا ہے، اور یہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کھانے کے بعد یا کھانے کے ساتھ لیں، لیکن پھر بھی جن کا معدہ حساس ہو وہ خاص طور پر احتیاط کریں۔ اس کے بعد بروفین گردوں پر کیا اثر ڈالتی ہے، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر اگر آپ پانی کم پیتے ہوں، یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن ہے، عمر زیادہ ہے، گردے پہلے سے کمزور ہیں تو بروفین گردوں پر بوجھ ڈال سکتی ہے۔ بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں پر بروفین کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ سوال بھی بار بار پوچھا جاتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں میں بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، دل کے کچھ مریضوں میں رسک بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر لمبے عرصے یا بہت زیادہ مقدار میں بروفین لی جاتی رہی ہو تو۔ ایک اور بات یہ کہ الرجی یا دمے والے افراد پر بروفین کیا اثر ڈال سکتی ہے، جیسے کہ سانس کا پھولنا، ویزنگ، چہرے یا ہونٹوں کی سوجن، خارش یا ریشز ہو سکتے ہیں۔ کچھ کیسز میں یہ ایمرجنسی بھی کریٹ کر سکتی ہے۔ کچھ مزید دواؤں کے ساتھ بروفین کا ملانا، جیسے خاص طور پر اگر آپ بلڈ تھنر جیسے کہ ایسپرین یا ایسکارڈ وغیرہ لے رہے ہوں، یا اسٹیرائڈ یا ڈپریشن کم کرنے والی دوائیں، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی دوائیں یا پیشاب آور دوائیں وغیرہ لے رہے ہوں تو ایسی صورت میں بروفین دوسری دواؤں کے ساتھ بالکل نہ ملائیں۔ اگر آپ پہلے سے یہ دوائیں لے رہے ہوں تو بروفین کا خود سے استعمال تو ہرگز نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ ایک سادہ سی بات
کہ بروفین اگر اکیلی ہو تو بات اور ہے، دوسری دواؤں کے ساتھ مل کر اکثر مسئلہ کریٹ کر سکتی ہے۔ اب جان لیں کہ بروفین کن لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے۔ عام طور پر وہ لوگ جنہیں وقتی طور پر درد، بخار یا سوزش ہو اور کوئی خاص میڈیکل پابندی جیسے کہ السر، CKD یعنی کہ گردے کے دائمی امراض نہ ہوں، دمہ وغیرہ نہ ہو، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت کم مقدار میں اور کم مدت کے لیے۔ یاد رکھیں، اگر درد یا بخار 2-3 دن سے زیادہ رہے یا بار بار واپس آ رہا ہو تو پھر وقتی دوا نہیں، تشخیص کروانی لازم ہے۔ سب سے اہم بات یاد رکھیں کہ کن لوگوں کو بروفین بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ایک گولی جان بچا سکتی ہے تو خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر بروفین سے پرہیز اور خاص احتیاط کن لوگوں کو کرنی چاہیے؟ وہ لوگ جنہیں معدے کا السر ہو، معدہ یا آنتوں سے خون آنے کی ہسٹری ہو، گردوں کی بیماری والے، جگر کے امراض والے، دل کی کمزوری اور ہارٹ فیلئر یا کچھ ہائی رسک دل کے مریض۔ NSAID یعنی درد کش دوائیں جیسے ایسپرین سے الرجی یا دمہ ٹریگر ہوتا ہے، یعنی بڑھنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ حمل کے دوران خاص طور پر آخری مہینوں میں ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر تو ہرگز نہیں۔ بہت چھوٹے بچے، خصوصاً وہ بچے جو کہ شیر خوار ہوں، اور ان میں صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے، چاہے وہ گولی کی صورت ہو یا سیرپ کی شکل میں۔ بروفین کے محفوظ استعمال کے چند سیدھے اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ بروفین کم سے کم مدت اور کم سے کم مقدار میں استعمال کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، بروفین کھانے کے بعد یا کھانے کے ساتھ لینا بہتر رہتا ہے۔ پانی مناسب مقدار میں پئیں، ڈی ہائیڈریشن میں احتیاط کریں، ایک ساتھ 2 درد کش دوائیں کبھی نہ لیں۔ مثلاً بروفین کے ساتھ ڈکلوفینک وغیرہ نہ ملائیں، ڈکلوفینک جیسے کہ آپ وارن، وولٹرال یا آرٹیفن وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہو، سانس لینے میں دقت ہو، چہرے پر سوجن ہو، کالا پخانہ آ رہا ہو، خون کی الٹی یا پیشاب کم آ رہا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بروفین ایک اچھی اور مؤثر دوا ضرور ہے، مگر ہر درد کی چابی نہیں۔ درد اور بخار کبھی کبھی صرف علامت ہوتے ہیں، اصل مسئلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر علامات مسلسل رہیں، شدت زیادہ ہو یا آپ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور کچھ خاص دواؤں پر ہیں تو خود سے فیصلہ بالکل بھی نہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، کیونکہ ہر گھر میں بروفین پائی جاتی ہے تو صحیح معلومات ہونی بھی بہت ضروری ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔